Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وإذا قيل إن وعد الله حق، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کا وعدہ برحق ہے اور قیامت میں کوئی شک نہیں ہے، تو تم کہتے ہو کہ ہمیں معلوم ہی نہیں کہ قیامت ہے کیا چیز، ہم تو اسے صرف ایک گمان اور خیال سمجھتے ہیں، اس لیے ہم بات بھی نہیں مانتے۔ سو ان کے سامنے ان کی برائی ظاہر ہو گئی جو انہوں نے کیا، اور ان کو گھیر لیا اس چیز نے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ کہا جائے گا کہ آج ہم تمہیں بھول جاتے ہیں جیسے کہ تم آج کے اس دن کی ملاقات کو بھول گئے تھے، اور تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ یہ اس وجہ سے کہ تم لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا ٹھٹھا کیا، مذاق اڑایا، اور دنیاوی زندگی نے تمہیں دھوکے میں رکھا، تو آج نہ انہیں جہنم سے نکالا جائے گا اور نہ ہی ان کی توبہ مطلوب ہوگی۔ اللہ کے لیے ساری تعریف جو آسمانوں کا رب ہے اور زمین کا رب ہے اور سارے جان کا رب ہے، اور اسی کے لیے آسمانوں اور زمین میں کبریائی اور بڑائی ہے، وہ بڑا ہی زبردست حکمت والا ہے۔ گزشتہ آیات میں اس بات کا ذکر تھا کہ آسمان و زمین کی بادشاہت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور جب قیامت قائم ہوگی اس وقت یہ جو باطل ہیں، جھوٹے لوگ ہیں، یہ نقصان اٹھانے والے ہوں گے، اور یہ کافر اور منکر، یہ جو مجرم ہیں، یہ تمام کے تمام فریق اور تمام کی تمام قومیں اللہ کے سامنے گھٹنوں کے بل پڑی ہوں گی، اور ہر ایک جماعت کو اس کے اعمال نامے کی طرف بلایا جائے گا، تو اس دن اس کو پورا بدلہ دیا جائے گا جو وہ کر رہے تھے، اور کہا جائے کہ یہ دیکھو تمہارا اعمال نامہ ہے، رجسٹر اور دفتر ہے جو بالکل صحیح تمہارے بارے میں بیان کر رہا ہے، کیونکہ ہم نے فرشتوں کو حکم دے رکھا تھا کہ وہ سب کچھ لکھیں جو تم کرتے تھے۔ تو نیک عمل کرنے والے، ایمان لانے والے وہ ہیں، تو ان کو اللہ رب العزت اپنی رحمت میں جگہ دے گا، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ لیکن جو کافر ہیں، منکر ہیں، تو ان سے کہا جائے گا کہ کیا میری آیتیں پڑھ کر تمہارے سامنے نہیں سنائی جاتی تھیں، لیکن تم تکبر کرتے تھے کیونکہ تم مجرم ہی تھے۔ اب آگے قیامت کا ذکر پھر شروع ہوا کہ دنیا میں جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کا وعدہ بالکل برحق ہے اور اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے کہ قیامت آئے گی، تو قیامت میں کوئی شک نہیں ہے، لہذا قیامت کے دن کو، اللہ کے اس وعدے کو مان لو۔ تو وہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں نہیں پتہ کہ قیامت کیا چیز ہے، ہم تو صرف یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کا اور ہمارا صرف ایک خیال ہے جو رونما ہونے والا نہیں ہے، جو سچ میں تبدیل ہونے والا نہیں ہے، ایک خیال صرف خیال ہی رہ جائے گا، یہ خواب صرف خواب ہی رہ جائے گا، اس لیے ہم بات بھی نہیں مانتے، یقین بھی نہیں کرتے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ جو بھی انہوں نے کیا اس کی برائی ان کو گھیر لے گی،
وہ سامنے آ کر رہے گی، اور جو مذاق کیا کرتے تھے وہ مذاق ان کو چاروں طرف سے گھیر لے گا۔ اور اس وقت جب قیامت برپا ہو جائے گی تو ان سے کہا جائے گا کہ آج ہم تم کو بھول جاتے ہیں، تمہیں بھول گئے، آج ہم نے تمہیں چھوڑ دیا، جیسے کہ تم نے آج کے اس دن کو چھوڑ دیا تھا، اس دن کے ملاقات کو بھول بیٹھے تھے، ویسے آج تمہارے ساتھ ہی ہوگا، لہذا تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے اور کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ آیتوں کا مذاق اڑانا اور دنیاوی زندگی کے دھوکے میں پڑے رہنا یہ انسان کی بہت بڑی محرومی ہے اور اللہ کی طرف سے غفلت ہے۔ لہٰذا جب قیامت برپا ہوگی تو جو لوگ آخرت کو بھول بیٹھے اور اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا، ان کے لیے ہے کہ نہ وہ جہنم سے نکالے جائیں گے اور نہ ہی ان سے کہا جائے گا کہ تم توبہ کر لو تو تمہاری توبہ قبول کر لی جائے، یعنی توبہ کی بھی مہلت نہیں ہوگی، نہ ان سے اس کی طرف کہا جائے گا، نہ ان کو اس کی طرف ترغیب دی جائے گی، بلکہ مہلت کے بغیر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، وہاں سے وہ نکل نہیں سکیں گے۔ بعض حدیث میں آتا ہے کہ جب وہ جہنم کی آگ کے لو کے ساتھ وہ اٹھتے ہوئے اوپر تک آ جائیں گے، یعنی ایسا لگے گا جیسے کہ جہنم کے دروازے پر یہ پہنچ چکے ہیں اور یہ سوچیں گے کہ ہم نکل جائیں تو فوراً پھر نیچے چلے جائیں گے۔ اس دن اللہ ہی کی تعریف ہوگی، وہ آسمانوں کا رب، زمین کا رب، سارے جہان کا رب ہے، اسی کی آسمان اور زمین میں کبریائی اور بڑائی ہے، اور یہ حقیقت بھی ہے۔ اس کی بڑائی ہر چیز سے واضح ہے، ایسا نہیں کہ اس کی بڑائی اگر ہم نہیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب اس کی بڑائی بیان کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے قرآن میں جگہ جگہ فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہیں، اس کی بڑائی بیان کر رہی ہیں، ہر وہ چیز جو زمینوں میں ہے اور جو آسمانوں میں ہے۔ اس میں اس کی تفریق نہیں کی گئی ہے کہ صرف انسانی کرے گا تو کرے گا، ہر چیز اللہ کی کبریائی اور بڑائی بیان کر رہی ہے۔ کہیں پر کہا گیا کہ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، ہر چیز سجدے میں ہے، سجدہ کر رہی ہے اللہ رب العزت کو، جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ کہیں پر کہا گیا کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح بیان نہ کر رہی ہو، وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح نہیں سمجھ سکتے ہو، تم ان کی عبادت اور ان کی نماز نہیں سمجھ سکتے ہو کہ وہ کیسے نماز پڑھ رہے ہیں، وہ کیسے عبادت کر رہے ہیں، کیسے وہ تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ دنیا کی تمام مخلوق کی تسبیح، تمام مخلوق کی عبادت یا نماز کہہ لیجئے کہ سبحان اللہ و بحمدہ ہے، یعنی یہ تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ ہر مخلوق بیان کرتی ہے، ہر مخلوق پڑھتی ہے، یہ ان کی نماز ہے، یہ ان کی عبادت ہے، یہ ان کی ریاضت ہے، یہ ان کی تسبیح ہے جو پڑھتے رہتے ہمیشہ، کیونکہ وہ مکلف بنا دیے گئے ہیں۔ انسان کو صرف اختیار دیا گیا ہے کہ وہ چاہے تو شکر ادا کرے اور چاہے تو انکار کر دے، انکار کرے گا تو سزا ملے گی، اور اگر اللہ رب العزت کا اقرار کرے گا اور تسبیح پڑھے گا، ذکر کرے گا، عبادت کرے گا تو اللہ رب العزت بہترین جزا عطا فرمائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کو اختیار دے دیا، باقی تمام مخلوقات جو مکلف ہیں، اور آسمان و زمین میں اسی کی بڑائی ہے، اور بڑائی ہر اعتبار سے اس کی دکھائی پڑتی ہے۔ مثال کے طور پر اللہ رب العزت نے زمین ہموار بنائی، اپجاؤ بنائی، اس میں چیزیں پیدا ہوتی ہیں، ہم اس میں زمین میں بو دیتے ہیں، یہ زمین میں جو دانہ جاتا ہے یہ دانہ نکل کر نہیں آتا ہے، یہ تو سڑ جاتا ہے، گل جاتا ہے، اسی مٹی میں مل جاتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس دانے کے اندر صلاحیت رکھی اگنے کی، اور زمین کے اندر صلاحیت رکھی اگانے کی۔ یہ اگانے کی اور اگنے کی صلاحیت کس نے پیدا کی؟ اللہ نے پیدا کی۔ ہم جتنے دانے بوتے ہیں کیا سارے دانے اگ جاتے ہیں؟ نہیں اگتے۔ ہم 100 پیڑ لگا لیں، دیکھیے اس میں سے کہیے 50 پیڑ سوکھ جائیں، کہ 100 کے 100 سوکھ جائیں، کہ 10 سوکھ جائیں، یہ ہمارے بس میں نہیں ہے۔ لگا دینا ہمارا کام، اللہ نے کہا، اس کے بعد اسے بڑھانا، اسے سب کچھ کرنا، یہ کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے۔ تو کبریائی کس کی ہوئی؟ اللہ کی ہوئی۔ ابھی ایک دن ناریل کے بارے میں دیکھ رہے تھے۔ ناریل ایک عجیب چیز ہے،
آپ دیکھیے کہ تمام کے تمام پیڑ زمین سے پانی چوستے ہیں، ہے نا؟ ان کی جڑیں کتنی باریک باریک ہوتی ہیں، ان باریک باریک جڑوں سے وہ پانی کھینچتے ہیں کہاں تک؟ اوپر تک، تنے کے ذریعے ڈالیوں میں، ڈالیوں کے ذریعے گھاسوں میں، گھاسوں کے ذریعے پتوں میں، وغیرہ وغیرہ، پورا پیڑ ہرا بھرا ہوتا ہے۔ حالانکہ پورا پیڑ آپ کاٹ ڈالیے تو کہیں پانی نہیں ملے گا، کہیں پانی آپ کو نہیں ملے گا، لیکن پورا پانی اس میں موجود ہوتا ہے۔ آپ جو بھی پھل دیکھتے ہیں اس میں پانی موجود ہوتا ہے۔ کچھ پھل ایسے ہوتے ہیں کچے میں اس میں پانی تک کا طرز ہوتا ہے، گیہوں ہے جب ہرا ہو آپ اس میں کچ کچ کرے گا، سوکھ جائے گا، پانی نہیں ہوگا۔ دھان ہے شروع میں کچ کچ کرے گا، پانی کی شکل نظر آئے گی، لیکن سوکھ جائے گا، پک جانے کے بعد پانی نظر نہیں آئے گا۔ کچھ پھل ہیں جو شروع میں کچے لگتے ہیں، بعد میں پانی اس پہ نظر آنے لگے گا۔ سیب ہے پک جائے تو پانی نما ہو جاتا ہے، سنترا ہے پک جائے پانی آ جائے گا، آم ہے پک جائے گا اس میں پانی نظر آ جائے گا، حالانکہ کچا ہوگا تو پانی نہیں نظر آتا ہے۔ انہی میں سے ایک ناریل دیکھیے، اللہ نے عجیب صفت بنائی۔ ایک تو اس کے اوپر اللہ رب العزت نے کھوپرا چڑھایا ہے نا، بال بنائے خوب اس کے اوپر، اور اس کے بعد ایک بہت کڑی لکڑی ہوتی ہے جیسے ہم لوگ کھوپرا بولتے ہیں، وہ ہوتا ہے۔ وہ جب پھل لگتا ہے تو وہ نیچے سے پانی کھینچتا ہے، اور کھینچتے ہوئے وہ تنے سے ڈالی میں گیا، ڈالی سے گھاسے میں گیا، وہاں سے اس کے ذریعے اس کھوپرے کے اندر اللہ نے جو صلاحیت رکھی ہے، اندر جو کھوکھلا رکھا ہے، اس میں جا کے وہ پانی گرتا ہے، ٹپ 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 ٹپ، ایک ایک قطرہ اس کے اندر گرتا رہتا ہے۔ وہی ناریل کا پانی جب پیتے ہیں، الگ سے اس میں سوئی کے ذریعے نہیں، انجیکشن کے ذریعے نہیں بھرا جاتا، وہ باقاعدہ نیچے سے جو جڑوں کے ذریعے پانی چڑھتا ہے، وہی پانی اس پھل کے اندر جا کے پہنچتا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پھر دھیرے دھیرے کر کے اس کا کنارہ جو ہوتا ہے وہ ملائی بننا شروع ہوتا ہے، وہ جم جاتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جم جاتا ہے، وہ ناریل بن جاتا ہے، اور اس کے اندر کا حصہ جو ہے پانی پانی ہوتا ہے۔ کبھی ہم ابھی ناریل لے لیں صرف پانی ہم کو ملے گا، کچھ ناریل ایسے ہوں گے جو کھوپرا بیچتے ہیں، وہ کچا ناریل کا لیجئے تو اس میں پانی بھی اندر ہوتا ہے اور ناریل کھانے کا بھی ملتا ہے، تو یہ وہی ناریل ہے جو دھیرے دھیرے کر کے ملائی کی شکل میں جم جاتا ہے۔ پھر جب یہی پکنے لگتا ہے، جب یہ سوکھ جاتا ہے تو پورا پانی اسی کے اندر جذب ہو جاتا ہے، پھر خشک ناریل جو ہمیں ہر دکان میں ملتا ہے پھر اس سے نظر آتا ہے۔ عجیب اللہ کی صفت ہے۔ اور پھل ہیں ان میں پانی نظر نہیں آتا، لیکن اس میں پانی باقاعدہ اندر جا کر ملتا ہے، تو لوگ کچا بھی پیتے ہیں، اس کے بعد نکال کر ناریل بھی کھاتے ہیں، اس کا پانی بھی پیتے ہیں، پھر مکمل طور پر جب پک جاتا ہے تو ناریل وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کی کبریائی ہے۔ انسان سوچے کہ میں اس کو اپنے کاریگری سے اس کو سب کر لوں، نہیں کر سکتا۔ وہی ناریل کے پیڑ آپ یہاں لا کے لگا لیجئے، ایک پھل بھی آ جائے تو بتائیے گا، ایک پھل بھی آ جائے تو بتائیے گا۔ ہمارے حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ، ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بزرگ شخصیت گزرے ہیں، تو جب وہ کیرلا کی طرف، کرناٹک کی طرف گئے تو ناریل کا درخت بہت خوبصورت لگا، اور اس کے پھل دیکھ کر بہت کہ ہرا بھرا پورا پیڑ ہوتا ہے، اور ایک خوبصورت سیدھا سا پیڑ لمبا سا اوپر تک چلا جاتا ہے، تو دیکھنے میں بھی خوبصورت لگتا ہے۔ اس کی نقل ہے جو گھروں میں لوگ لگاتے ہیں، لمبے لمبے اونچے اونچے پیڑ بن جاتے ہیں۔ تو وہ کہا کہ نہیں یہ خوبصورت ہے، اس میں پھل بھی لگتا ہے، تو اس کے جو بھی پروسیس ہو، جو بھی کوششیں اس میں کی جاتی ہیں، وہ ساری کوششیں کی جائیں، اور وہاں سے ناریل کے پیڑ منگا کر ندوۃ العلماء میں لگائے جائیں، تاکہ خوبصورتی بھی رہے اور ساتھ میں پھل بھی ہم کو ملے۔ وہاں کا پیڑ یہاں پر جو طریقہ وہاں پر اپنایا جاتا ہے، وہ سارے طریقے اپنا کر یہاں پر وہ پیڑ لگایا گیا، پیڑ تو اگ گیا، آج تک ایک پھل نہیں آیا۔ عجیب سسٹم ہے۔ بادام کے پیڑ لوگ اپنے گھروں میں لگائے ہوئے ہیں، ایک بھی پھل نہیں آتا ہے۔ یہی بادام کے پیڑ اپنے علاقے میں لگ جائے جہاں پر اگتے ہیں، اس میں بادام ہی بادام ہے، اس میں کاجو ہی کاجو ہے، یا نہیں پیدا ہو رہا ہے۔ تو ہر جگہ کی مٹی کی صلاحیت اللہ رب العزت نے الگ الگ رکھی ہے۔ کہیں پر صرف غلہ پیدا ہوتا ہے، کہیں پر جو ہے کیا بولتے ہیں کہ یہ فروٹ سے پیدا ہوتے ہیں، کہیں پر دیگر چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ ہر ایک کا ایریا اللہ رب العزت نے بالکل الگ کر دیا ہے، ہر چیز ہر جگہ نہیں پیدا ہوتی ہے۔ اسی کے ذریعے اللہ رب العزت نے ہر ایک کو ایک دوسرے کا محتاج بنا دیا ہے، ہر آدمی ضرورت مند ہے ایک دوسرے کا۔ تو اللہ رب العزت کی کبریائی آسمان و زمین میں، وہی بڑا غالب ہے، زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔
اپنی حکمت سے وہ جو فیصلے جب چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے فیصلے پر راضی فرمائے اور اپنی ذات کی عبادت کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدی، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔